آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ یا رسول اللہ، پھر جلدی جلدی میں نے اس کو دفن کیا، اور جب دفن کر کے میں لوٹ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، سینہ تان کے لوٹ رہا تھا۔ شیطنت دفن کر دی، نحوست دفن کر دی، بے برکتی دفن کر دی، مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور تو بتائے نا بابا، میں نے غلطی کیا کی ہے۔ یہ منظر سن کر کے حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری محفل میں ہچکیوں کی آواز آ گئی، اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے۔ جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا، حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے، اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر، بیٹیوں کا سہارا بن کر، یتیموں کی آواز بن کر، بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دے۔ تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایرا غیرہ نتھو کھیرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا، مینار پر کبھی حملے، گنبدوں پر کبھی حملے۔ اے نوجوانوں، یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ مجھے آباد کرو، آ جاؤ مجھے آباد کرو۔ ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی قطار